بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے عاشقان وارث، ہمارے سرکار عالم نواز عالم پناہ آیات من آیات اللہ حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کی غلامی کا شرف جہاں پر لاتعداد انسان رکھتے ہیں، وہیں پر جنات بھی آپ کی غلامی سے مشرف ہوئے ہیں۔ جہاں پر انسان وارث ارث پنجتن کی محبت میں گرفتار نظر آتے ہیں، وہیں پر جنات بھی آپ کے حسین گیسوں کے شکار نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ اکثر جنات نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور آپ کی غلامی میں داخل ہوئے۔ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی بارگاہ میں جنات کی حاضری کے کچھ واقعات سنیے۔ چنانچہ چودھری محمد عبداللہ صاحب رئیس سترک، جو ایک صاحب زہد و تقوی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری ابتدائے عمر میں جبکہ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا زمانہ شباب تھا تو سرکار قصبہ سترک میں رونق افروز ہوئے تھے۔ ایک روز قریب 4 بجے دن کے سرکار عالم نواز نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ چلو تفریح کرائیں۔ چنانچہ خدام سرکار عالم نواز کے ہمراہ تھے اور میں بھی سرکار کے ساتھ تھا۔ سرکار ایک باغ کے قریب ایک وسیع میدان میں پہنچے اور وہاں کمبل بچھانے کا حکم دیا۔ خدام نے کمبل بچھا دیا، سرکار عالم نواز اس کمبل پر رونق افروز ہوئے۔ خدام وغیرہ بھی ایک طرف ادب سے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کالا کتا وہاں معلوم ہوا۔ وہ کتا کچھ دور ہٹ کر سلیقے سے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ 4 کتے ایک ہی رنگ کے، ایک ہی قد و قامت کے موجود ہو گئے، مگر سرکار سے دریافت کرنے کی کسی کو جرت نہ ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سب خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ گھر چلو۔ یہ سنتے ہی وہ کتے بھی رخصت ہو گئے اور حضور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ قیام گاہ پر تشریف لائے۔ سب ہمراہی ایک دوسرے کا منہ تکتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے خود ہی ہم لوگوں کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، سنا سنا یہ کتے نہیں تھے، جنات تھے جو کہ ہمارے مرید ہیں۔ چودھری محمد عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی رات کو یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ سرکار نے شام کے قریب ارشاد فرمایا کہ حجرہ خالی کر دیا جائے اور کوئی شخص حجرے میں نہ رہے۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور حجرے سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اپنے دست مبارکہ سے حجرے کی کنڈی چڑھا دی۔ اس وقت تمام حاضرین کو جو کہ حجرے کے باہر موجود تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حجرے میں ہزاروں آدمی باہر سے آ کر داخل ہوتے جاتے ہیں، جن کے پاؤں کی چاپ آواز معلوم ہوتی تھی مگر بات کرنے کی آواز مطلقاً نہ آتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہی حالت رہی۔ اس کے بعد مکان میں حجرے میں بالکل سکون ہو گیا۔ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے حجرے کی زنجیر کھول دی۔ لوگوں کو متحیر دیکھ کر سرکار عالم نواز نے ارشاد فرمایا، جنات جو ہمارے مرید ہیں وہ آئے تھے۔ مولانا تحیر وارثی صاحب عین الیقین میں تحریر فرماتے ہیں کہ سید معروف شاہ صاحب جو سرکار کی غلامی کا شرف رکھتے ہیں، شب کو سرکار کی بارگاہ میں دودھ اور سہاگا لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک رات وہ حسب معمول دودھ اور سہاگا لے کر خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو صدر دروازے پر انہوں نے ایک کتے کا پلہ دیکھا اور ان کے دیکھتے دیکھتے وہ پلہ بڑا ہوتا گیا اور دونوں اگلے پاؤں اس نے صدر دروازے کی اوپر کی چوکھٹ پر رکھ دیے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر سید معروف شاہ صاحب پریشان ہو گئے۔ اندر سے سرکار عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے آواز دی، معروف شاہ چلے آؤ، ڈرو نہیں۔ یہ فرمان سنتے ہی وہ نڈر ہو گئے اور اطمینان سے سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے۔ سید معروف شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا، معروف شاہ یہ یہاں کا محافظ ہے، سرکار پہ ہونے کو ہے قربان ہزاروں، پھرتے ہیں ہتیلی پہ لیے جان ہزاروں،
للہ نہ ہٹاؤ رخ پر نور سے گیسو، کھو بیٹھیں گے ایمان مسلمان ہزاروں، بے پردہ تیری پردہ نشین دید ہے منظور، پھرتے ہیں کیے چاک گریبان ہزاروں، ہاں ہاں اسی در کا میرے ماتھے پہ نشاں ہے، کرتے ہیں جہاں سجدے مسلمان ہزاروں، قسمت سے جو حسرت کوئی نکلی بھی تو بے دم، قسمت سے جو حسرت کوئی نکلی بھی تو بے دم، پیدا ہوئے دل میں وہی ارمان ہزاروں۔